نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث نمبر 2416 سے ریوائز کریں گے، جی پڑھیں۔ انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو پتھر اٹھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا، یہ پتھر اٹھا رہے ہیں۔ ان کی مراد لوگوں کی مضبوط اور طاقت بیان کرنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس سے بھی اوپر اس کے جو وہ زیادہ مضبوط ہے؟ اس سے یا ایک بات اس طرح کی، وہ شخص زیادہ مضبوط ہے جو وہ شخص جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو کشتی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ فلاں پہلوان ہے جو کشتی میں ہر ایک کو بچھاڑ دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا شخص نہ بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جس پر کسی شخص نے زیادتی کی ہو لیکن وہ اپنا غصہ پی گیا ہو، اور اس طرح ظالم پر، اپنے شیطان پر اور اپنے مقابل کے شیطان پر غالب آ گیا ہو، یعنی اس نے تینوں کو بچھاڑ دیا۔ صحیح، بارک اللہ فیک۔ ایسے شخص کو کہتے ہیں جس نے اپنی اولاد میں سے کوئی بچہ آگے نہ بھیجا ہو، یعنی اس کا کوئی بچہ فوت نہ ہو گیا ہو۔ تو پھر فرمایا، تم کس کو زبردست پہلوان شمار کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا، جیسے کوئی آدمی پچھاڑ نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص تو پہلوان نہیں ہوتا، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ حضرت ربیہ اسلمہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زمین دی اور ابو بکر کو بھی زمین دی۔ ہم پر دنیا غالب آ گئی۔ کھجور کے ایک درخت کے بارے میں ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ ابو بکر نے کہا، یہ میری زمین کی حد میں ہے۔ میں نے کہا، یہ میری حد میں ہے۔ میرے اور ابو بکر کے درمیان سخت کلامی ہوئی تو ابو بکر نے ایسا کلمہ کہا جس کو میں نے ناپسند کیا، اور وہ خود بھی شرمندہ ہوئے۔ بالآخر انہوں نے مجھے کہا، اے ربیہ، مجھے یہی کلمہ کہو تاکہ بدلہ ہو جائے، لیکن میں نے کہا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ ابو بکر نے کہا، تجھے ضرور کہنا پڑے گا، ورنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کروں گا۔ میں نے کہا، میں ایسا جملہ نہیں کہوں گا۔ ربیہ کہتے ہیں، ابو بکر زمین چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیے۔ میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ بنو اسلم قبیلہ کے چند لوگ آئے اور انہوں نے کہا، اللہ ابو بکر پر رحم کرے، بھلا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس چیز کے متعلق تیرے خلاف فریاد کریں گے؟ حالانکہ انہوں نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکے۔ میں نے کہا، تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق ہے۔ غار ثور کے دنوں میں سے دوسرے وہ تھے، اور وہ مسلمانوں کے بزرگ ہیں۔ بس تم بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو اپنے خلاف میری مدد کرتے ہوئے دیکھ کر غصہ ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کی ناراضگی کی وجہ سے ناراض ہو جائے اور ربیہ ہلاک ہو جائے۔ انہوں نے کہا، تو پھر ایسے میں تم ہمیں کیا حکم دیتے ہو؟ میں نے کہا، تم چلے جاؤ۔ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے اور میں بھی اکیلا ہی ان کے پیچھے چل پڑا۔ حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جیسی بات تھی بیان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر میری طرف اٹھایا اور فرمایا، اے ربیہ، تیرے اور صدیق کے مابین کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ تو ایسے تھا۔ ابو بکر نے مجھے ایسا کلمہ کہا جس کو میں نے ناپسند کیا، پھر انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ میں بھی ان کو وہی بات کہہ دوں تاکہ لے پلے ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، تو نے اب قصاصاً وہ بات دورانی نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا کہ اے ابو
अबू बकर अल्लाह तुझे माफ़ कर दे, ए अबू बकर अल्लाह तुझे माफ़ कर दे। जब हज़रत अबू बकर वहाँ से चले तो वो रो रहे थे। اگلی حدیث، خاموشی بہترین عمل ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں تجھے 2 خوبیوں سے آگاہ نہ کر دوں جن کی ادائیگی آسان ہے لیکن وہ ترازو میں دیگر تمام نیکیوں سے بھاری ہوں گی؟ انہوں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تو حسن خلق اور طویل خاموشی کو لازم پکڑ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوقات نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان 2 نیکیوں کے برابر ہو۔ ٹھیک ہے 1938۔ جی اگلی حدیث سنائیے 2420۔ حسن رضی اللہ سے مرسلن مروی ہے، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے تو تو اپنی زبان کی حفاظت کیا کر، کیونکہ لوگوں کو جہنم میں ان کی زبانوں کی وجہ سے ہی پھینکا جائے گا۔ جی آگے اگلی سنائیں، چلیں آپ سنا دیں جب تک، 1 منٹ یہ سنا دیں پھر آپ سنا دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلام تمہارا بھائی ہے، بس وہ تیرے لیے کھانا بنائے تو اسے اپنے پاس بٹھا دے تاکہ وہ بھی کھا لے، اگر وہ انکار کر دے تو اسے کھانا کھلا دیا کر اور ان کو کرنا مت۔ مل گئی آپ؟ اگلی سنائیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، جب حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے لیے اس کا خادم کھانا لائے چونکہ دہی کھانے کی حرارت اور محنت و مشقت برداشت کرتا ہے، اس لیے مالک کو چاہیے کہ وہ اسے اپنے ساتھ اٹھا لے، اگر ویسا کرنے سے انکار کرے اسے اس کے ہاتھ میں کھانا کھلا دے۔ ٹھیک ہے اگلی حدیث آپ سنائیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، تم میں سے کسی کا خادم اس کا کھانا لائے تو چونکہ اس کے کھانے کو تاکہ وہ بھی کھانا تناول کر سکے اور اسے کھانے کے لیے اپنے ساتھ نہ بٹھانا چاہے تو اسے کچھ تھما دیا کرے۔ ایک لائن بھی سو گئی۔ کھانا پکانے کی حرارت محسوس، ہاں وہ سوری اوپر ٹو اس کھانا پکانے کی حرارت اور مزید محنت و مشقت برداشت کی ہوتی ہے، اس لیے مالک کو چاہیے کہ اپنے ساتھ بٹھا دے اور تاکہ وہ ساتھ کھانا تناول کر سکے، اگر وہ کھانے کے لیے اپنے ساتھ نہ بٹھانا چاہے تو اسے کچھ تھما دیا۔ اگلی حدیث ہاں جی کون سا؟ حضرت یزید بن جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، جیسا خود کھاتے ہو ویسا ان کو بھی کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو ویسا ان کو بھی پہناؤ، اگر وہ کوئی ایسا گناہ کر بیٹھے جو تم معاف نہیں کرنا چاہتے تو اللہ کے ان بندوں کو بھیج دو اور ان کو عذاب نہ دو۔ یہ آخری حدیث ہے، سنا دیں۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اتنے جگہ خادم سے درگزر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ جب اس نے تیسری مرتبہ کہا تو آپ سے روزانہ 70 بار درگزر کیا۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں
اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 2425 ہے محب کا محبوب کو اپنی محبت کی خبر دینا۔ عن علی بن الحسین، روایت ہے علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مرسلاً، اذا احب جب محبت کرے، احدکم تم میں سے ایک، اخواہ اپنے بھائی سے، فی اللہ اللہ کے لیے، فلیبین تو چاہیے کہ وہ واضح کر دے، لہو اس کے لیے، فإنہ پھر یقیناً وہ، خیر بہتر ہے، فی الالفتی الفت میں، وابقا اور زیادہ باقی رکھنے والی، فی المودتی محبت میں۔ علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے مرسل روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو اپنے بھائی سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہو تو وہ اس پر واضح کر دے، کیونکہ وہ وضاحت الفت میں بہتری اور محبت کو تازہ دیر رکھنے والی ہے۔ یعنی اگر اظہار کرو گے تو دیر بہتری رہے گی۔ اور یہاں پر یہ بات ہے اللہ کے لیے محبت، یعنی ذاتی اغراض نہ ہو اس میں، ذات یعنی کوئی لین دین نہ ہو، کوئی اس طرح کی بات نہ ہو، پھر الفت میں بہتری آئے گی، یعنی پھر محبت جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی۔ اپنے مفاد کے لیے دوستیاں کرنا کہ جب ضرورت پڑی جب مل لینا، جب نہیں ہے تو نہیں ملنا، ایسی یہ دوستیاں نہیں چاہیے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی دوستی۔ اللہ کے لیے جو دوستی ہوتی ہے وہ صرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے ہم آپس میں ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یہاں پر ہم بیٹھ کے کرتے ہیں، اور اس حوالے سے جب ملیں، جب اس مقصد کے لیے مل رہے ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، پھر تعلق مضبوط ہوتا ہے، یہ کرنے کی وجہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور ایسی محبت ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے۔ اس لیے جب محبت ہو کسی سے تو اس کو بتا دینا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 2426 عن انس بن مالک، روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، قال انہوں نے کہا، مر رجل گزرا ایک آدمی، بن نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وعندہ اور ان کے پاس، ناسن لوگ تھے، فقال تو کہا، رجل ایک آدمی نے، ممن اس میں سے، عندہ جو ان کے پاس، انی یقیناً میں، لا احب، لا نہیں ہے یہ، لا احب البتہ میں محبت کرتا ہوں، حاضہ ہے، حاضہ للہ، اس سے اللہ کے لیے، فقال تو فرمایا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، علمتہ کیا بتا دیا ہے تو نے اس کو، قال اس نے کہا، لا نہیں، قال فرمایا آپ نے، فقم تو اٹھو، الیہ اس کی طرف،
فَعَلِمْهُ پھر بتا دو اس کو، فقام تو کھڑا ہوا، الیہ فعلمہ طرف اس کے، فقال اس کو بتایا، احبک الذی احببتنی لہو، احبک الذی احببتنی لہو، اس نے کہا محبت کرے تجھ سے، جس کے لیے تو نے محبت کی مجھ سے، قال اس نے کہا، ثم پھر، رجع لوٹا، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فأخبرہ پھر میں نے خبر دی ان کو، بما اس کی جو، قال اس نے کہا، فقال تو فرمایا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انت تم، مع ساتھ ہو، من جس سے، احببتا محبت کی آپ نے، ولکا اور تیرے لیے، محتسبتا جو امید کی تو نے، دیکھتے ہیں ہم حدیث کو۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، جبکہ آپ کے پاس چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے آدمیوں میں سے ایک نے گزرنے والے آدمی کے بارے میں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے اس کو بتلا دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جا کر بتلاؤ۔ وہ اس کی طرف گیا اور اس کو بتلایا، تو اس نے کہا وہ ذات تجھ سے محبت کرے جس کے لیے تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پھر وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کی کہی ہوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو نے محبت کی، اور تو نے جس ثواب کی امید کی ہے وہ تجھے ملے گا۔ تو کیا بات ہے کہ یہاں پر جو بات ہے، اصل میں ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی۔ اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے طبعی محبت اور ایک ہے کسبی محبت۔ ٹھیک ہے، تو طبعی محبت تو طبیعت کی بات ہے نا، کسبی محبت جو آپ کماتے ہیں، کسب سے ہے نا کسبی محبت، تو یہ کمانے والی محبت ہے۔ ایک تو طبعی محبت تو آپ کے رشتہ داروں سے ہے نا، فطرتاً جو ہوتی ہے محبت، ہاں۔ اور جو کسبی محبت ہے وہ آپ نے کمائی کرنی ہے، اپنی دوستیاں جو آپ دوستی کرتے ہیں تو نیک لوگوں سے دوستی کرنی ہے نا۔ تو اصل بات یہ ہے، یہی بات سمجھنے والی ہے یہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کی ہے نا کہ جس سے محبت ہوگی، جس طرح کی امید تو رکھے گا اسی طرح کے تو صلہ پائے گا۔ تو یہاں پر نیک اور صالح لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، اسی طرف اشارہ ہے۔ اور اللہ کے لیے محبت ہے۔ دیکھیں، جب اس آدمی نے کہا کہ مجھے اس سے محبت ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھیجا کہ آپ جا کے اس کو بتا دیں، تو کیا جواب دیا؟ احبک الذی احببتنی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے جس کے لیے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ سے محبت کرے، تو یہ بات بتا دی اس نے۔ تو بس بات یہ ہے کہ نیک اصل میں نیک لوگوں سے محبت
اور نیک لوگوں سے دوستی، یہی اصل مقصد ہے. تو فطری کو آپ نے کیا کہا تھا؟ ایک قصبی اور طبعی ایک طبعی ایک طبعی ہے اور ایک کسبی ہے. ٹھیک ہے، یہ دو محبتیں ہیں. اچھا اب یہ ہے، اس کو اور مزید دیکھ لیتے ہیں. جو انسان کو طبعی طور پر اپنے قرابت داروں اور محسنوں سے ہوتی ہے وہ طبعی محبت ہے. یہ محبت انسان کا کمال اور طر امتیاز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ فطرتاً ہے. وہی جیسے آپ بتا رہی تھی کہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. ماں کی محبت بچوں سے، بچوں کی محبت بہن بھائیوں کی محبت آپس میں اس طرح سے. تو یہ ساری صفات تو اللہ تعالیٰ نے حیوانوں میں بھی رکھ دی ہے نا، کہ آپس میں وہ اس طرح سے رہتے ہیں. لیکن کسبی محبت جو ہے نا وہ تو آپ نے خود سلیکٹ کرنی ہے. وہ صرف انسانوں میں ایسی محبت کو نہ صرف شریعت اسلامیہ نے سراہا بلکہ ایمان کی علامت بھی قرار دیا ہے. یعنی ایسی جو الفت ہے نا وہ نیک اور صالح لوگوں سے ہوتی ہے، جو کسبی محبت ہے. سمجھ آئے گی؟ تو یہ بات سمجھ لیں کہ اپنے اخلاق سے یا اپنے بیہیویئر سے ابھی وہ کمائی جاتی ہے نا. نہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں دوست بناتے ہیں نا، دوست بنانے کی عادت ہوتی ہے نا، دوستیاں بنائی جاتی ہیں، آپس میں دوستیاں کی جاتی ہیں، لوگوں سے آپس میں زیادہ میل جول رکھا جاتا ہے. ایسے لوگوں سے بہت سارے لوگ مطلب کی خاطر دوستیاں بناتے کہ آج میں اسے دوستی کروں گی تو کل میرے یہ کام آئے، ہاں مجھے یہ فائدہ ہوگا، مجھے یہ فائدہ ہوگا. جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں نا تو وہ آخرت کے فائدہ دیکھتے ہیں کہ مجھے آخرت میں اس کے لیے فائدہ ہوگا. اور دنیاوی لحاظ سے بھی وہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کو کتنا فائدہ ہوگا. مثال کے طور پر آپ ایک ایسے شخص سے دوستی کرتے ہیں کہ جو یعنی کسی فیلڈ میں بہت آگے ہے. ٹھیک ہے، کمپیوٹر کی کوئی فیلڈ ہے یا کوئی، آپ کہتے ہیں کہ اگر اس کو دین کی طرف لے کر آئے، یا اس سے میں نے دوستی کی اور اس کو دین کی طرف میں لے کر آئی تو یہ دین میں اس فیلڈ میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. یہ آپ کی سوچ ہو. ہاں، تو یہ آپ کا مقصد ہو اگر، اور آپ اس کو اس لائن پہ لے آئیں تو مطلب ظاہر اللہ کی توفیق سے، لیکن آپ یہ سوچ کر اس کو یہ گائیڈ مل جائے، یہ لائن مل جائے اور اس طرح سے آپ اس سے دوستی کریں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف لگا دیں. تو یہ سوچ سکتا بندہ کہ چلو جو اس کے پاس ہنر ہے شاید میں سے دوستی کر کے مجھے بھی فائدہ مل جائے. پھر یہ تو پھر وہ ہوگی کہ نہیں، اپنے مفاد کے لیے نہیں، اپنے مفاد جہاں آ گیا نا وہاں گئے، وہ اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی. یہ تو فطری چیز ہوتی تو ہے یہ انسان میں کہ نہیں، وہ ٹھیک ہے آپ کو بھی آ جائے، لیکن جو ایکسپرٹ ہے نا بندہ وہ تو پھر ایکسپرٹ ہی ہو سکتا ہے. آپ ایکسپرٹ تو نہیں بن سکتے. بہت کوشش کریں. مثال کے طور پر کوئی آئی ٹی کا بندہ ہے، آپ کیسے جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، جب تک آپ نے کچھ کیا نہیں تو آپ کیسے اس کی ساری چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں؟ سیکھنے کے لیے. ہاں، لیکن اتنا کچھ نہیں سیکھا جاتا جتنا وہ ایکسپرٹ بن چکا ہوتا ہے، جتنا وہ اپنی فیلڈ میں آگے جا چکا ہوتا ہے. بات یہ ہے. بتاتا بھی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. جب دوستی ہوگی تو کیوں نہیں بتائیں گے؟ دوستی کا تو مقصد ہی ہوتا ہے نا. دوست کے لیے تو دوست جان نچھاور کرتے ہیں، کیوں نہیں ہوتی؟ دوستیاں تو ہیں آج کل، دوستیاں ہی تو ہیں اور کیا ہے، دوستیاں ہی تو رہ گئی ہیں، ورنہ تو والدین کو تو کوئی بھی نہیں پوچھتا. یہ تو صحیح بات ہے. ہاں، تو دوستیاں ہی تو رہ گئی ہیں. لیکن یہ دوستی کا رخ بدلنا ہے، یہ اصل بات ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اپنی دوستیوں کا اگر تو ایسی یعنی کہ تھی دوستی کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے بھی کر رہے تھے سارا کچھ مفاد کے لیے، لیکن اب کیا کرنا ہے؟ اب اسی دوستی کو آپ کنورٹ کر دیں. آپ کنورٹ کر دیں اللہ کے لیے. آپ کہیں کہ نہیں، پہلے تو میں اس مقصد سے مل رہی تھی، اب میرا پوائنٹ آف ویو چینج ہو گیا، اب میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ملوں گی اور صرف اس کو ہم صرف بیٹھ کے صرف یہی والی باتیں کریں گے اور اسی طرح ہم آپس میں جو ہے وہ تعلق کو رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ہے اصل بات. ٹھیک ہے، اگلی جو حدیث ہے نا وہ بھی ریپیٹ ہے، یعنی یہی والی حدیث ہے دوبارہ نا. محب اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا، یعنی اس کا جو ہے اوپر جو ہیڈنگ ہے وہ چینج ہے صرف.
ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہیڈنگ، لیے محبت کا صلہ. جی جی جی. تو اس میں یہی ہے، وہی والی بات ہے. لیکن اس میں جو بات ہم دیکھ لیتے ہیں حدیث کے اس کے حوالے سے کہ اہل خیر کے ساتھ محبت رکھنے کا صلہ ہے. اہل خیر کے ساتھ محبت رکھنے کا صلہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہتے ہوئے محبت ہو جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ بلند درجے والوں کے ساتھ ملا دے گا. یعنی کم درجے والا محبت کرے بڑے درجے والے لوگوں سے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کو بڑے درجے والوں سے ملا دے گا. تو کیا ہی بات ہے کہ پھر تو ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنی چاہیے، تو ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس بشارت کے ساتھ ساتھ پھر یہ وعید بھی ہے. یعنی اگر آپ اس کو وائس ورثہ دیکھیں تو کیا ہوگا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی نا کہ تم جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ ہوگے. ہاں، قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرو گے. تو اگر تو تم نے کسی بد کردار لوگوں سے تعلق رکھے، خصوصی محبت ان لوگوں سے رکھی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیونکہ وہ حقیقی محبت ہے ہی نہیں. حقیقی محبت تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور جو بد کردار لوگوں سے محبت ہوتی ہے تو وہ حقیقی نہیں ہوتی، وہ صرف خوشامد کی وجہ سے ہوتی ہے. اور وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ بس اس کے لیے کچھ کر دوں، اس کے لیے، یعنی اس میں حقیقت کہاں ہے؟ ایسے لوگوں سے محبت کے لیے نہیں ہوتی، ہو ہی نہیں سکتی کسی بھی طرح سے. تو دو رخے چہرے کے ساتھ محبت کیسے ہو کہ آپ کے دل میں کچھ ہے اور ظاہر میں کچھ ہے؟ جو اس طرح ملے اور پرخلوص محبتوں کے دعوے کرے تو ممکن نہیں ہے ان کا حشر میں کیا نیک لوگوں کے ساتھ وہ ہوں. اب کوئی نیک ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ دعوے تو کرتے ہیں کہ ہم آپ بہت مخلص ہیں، بہت آپ کے ساتھ سنسیئر بھی ہیں اور اللہ کے لیے ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں ہے ان کے دل میں یہ بات، اس کردار کے لوگ نہیں ہیں وہ. لیکن ظاہر میں ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں وہ اسی کردار کے لوگ ہیں. تو آخرت میں ان کا یہ انجام نہیں ہوگا. آخرت میں ان کا انجام انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جہاں پہ ان کا دل جاتا تھا، جہاں پہ ان کا دل اٹکتا تھا وہیں جائیں گے. ظاہریت میں جو کچھ بھی کرتا رہے اس کے ساتھ کوئی بھی لنک نہیں ہوگا. اس لیے انسان کو کیا چاہیے؟ مخلص مومنوں اور صاحب فضیلت لوگوں کو دوست بنائیں. مخلص مومنوں کو اور صاحب فضیلت لوگوں کو دوست بنائیں. اور اظہار محبت کے لیے شرط ہے، اظہار محبت اگر کسی سے کرنا ہے تو اس کے لیے شرط ہے کیا؟ کہ دوسرا فرد توحید اور سنت پر کاربند ہو. یعنی وہ توحید پر اور سنت پر کاربند ہوگا تو آپ اس سے اظہار محبت کریں. اور شرک اور کفر سے، بدعات سے بیزار ہو. شرک، کفر اور بدعات سے وہ بیزار ہونا چاہیے. شرک، کفر اور بدعات. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال میں سے افضل عمل اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا. اعمال میں سے افضل عمل اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا ہے، اور اسی کے لیے بغض رکھنا. اللہ کے لیے محبت رکھنا اور اللہ کے لیے ہی بغض رکھنا. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، افضل عمل اللہ سے محبت ہاں جی، کرنا اور اللہ کے لیے ہی، اسی کے لیے ہی بغض رکھنا. یعنی افضل عمل محبت کیسے بھی ہوگا؟ افضل عمل کیسے؟ یہی افضل عمل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کسی سے محبت رکھتے ہیں اور نفرت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی رکھتے ہیں کسی سے. اسی سے ہاں میں وہ جی جی سوال ہے
کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تم نے محبت کی، یعنی قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوں گے. ہاں جی. تو پھر اس میں وہ طبعی محبت والوں کے ساتھ نہیں ہوں گے، جیسے والدین کے ساتھ، ان کے ساتھ نہیں ہوں گے؟ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی دے دی ہے نا. جب ہمارا حشر ہونا ہے نا، وہ ہمارے اعمال کی بیس پہ ہوگا. یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جو ہمارے اعمال ہوں گے، ہمارا حشر اسی بیس پہ ہوگا. کیونکہ یہ جو طبعی محبتیں ہیں نا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی دی ہے نا. یہ ہماری چوائس ہے، ہماری تو چوائس نہیں ہے. اور گھرانہ بھی ہماری چوائس نہیں ہے، کچھ بھی ہماری چوائس نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے. یہ تو ویسے ہی دنیا میں ہے. لیکن انہی محبتوں کو اگر آپ کسبی محبت بنا لیں، انہی محبتوں کو جو طبعی محبتیں ہیں ان کو ہی کسبی محبت بنا لیں، تو آپ ان کے ساتھ ہوں گے. یہ بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں فرمایا اپنے خاندان والوں کو؟ اے پھوپھی صفیہ، اے بیٹی فاطمہ، میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، تم اپنے لیے جو کرنا چاہو وہ کرنا. یعنی اعمال کے حوالے سے کہ تمہارے اعمال کے لیے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. بس ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے ہوئے کچھ نہیں کر سکتے. یہاں سے ہمیں بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمیں کمانی پڑیں گی. سارے اعمال ہمیں کمانے ہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے. تو یہ کس لیے کہا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی کر، دشمنی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اسی سے حاصل ہوتی ہے. کوئی آدمی ایمان کا مزہ پا نہیں سکتا اگرچہ اس کی نماز اور روزہ بہت زیادہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سب چیزیں رکھنا ہے. دوستی بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا چاہنا. تو ایمان کا مزہ یعنی اس وقت یہ چکتا ہے. یعنی آپ روزے بھی رکھ رہے ہو، نمازیں بھی پڑھ رہے ہو، تو کوئی وہ تو کر لیں گے، وہ تو انڈیویجول ہو جائے گا نا سارا. لیکن اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی کس سے رکھنی ہے؟ جو اسلام کے دشمن ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں پورا کرتے. وہ چاہے ہمارے اپنے ہی ہوں، جو ہم دیکھ رہے ہیں طبعی محبت ہے. تو لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ ان کو اپنا ہمراز نہیں بنانا، یعنی دین کے حوالے سے اس طرح کی، اور ان پہ کام کرنا ہے. لیکن دشمنوں پہ بھی کام کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی سنت سے سکھا دیا کہ دشمنوں پہ بھی کام کرنا ہے، تاکہ وہ اینڈ پہ آپ کے دوست بن جائیں. کیا ہم نہیں دیکھتے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ پہلے کون تھے؟ دشمن تھے، جان کے دشمن تھے. اور غزوہ احد میں کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے درپے تھے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں حال غزوہ حنین کا، تو وہاں پہ معاملہ ہی جو ہے اپوزٹ ہے کہ ایک طرف ابو سفیان کھڑے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے. تو یہ بات ہے کہ آپ نے دوستی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، اور دشمنی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرنی ہے. ہاں جی بالکل بالکل، وہ ساتھ ہوں گے نا، ایک ساتھ ہوں گے. ابھی وہی ہم دیکھنے لگے ہیں، وہ حدیث آگے آ رہی ہے. حدیث نمبر 2428 ہے.
اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کا صلہ۔ ان ابی الدرداء رضی اللہ عنہ، ابی الدرداء رضی اللہ عنہ، روایت ہے ابی الدرداء رضی اللہ عنہ سے، روایت ہے ابی درداء رضی اللہ عنہ سے، مرفوعاً مرفوع، مرفوعاً مرفوع، ما نہیں ماں نہیں من رجلین، دو آدمیوں میں سے، میرے رجلین، دو آدمیوں میں سے، تحبن، دونوں محبت کرتے ہیں، دونوں محبت کرتے ہیں، فی اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، بظاہر الغیب، بظاہر الغیب، غائبانہ طور پر، غائبانہ طور پر، الا مگر، اللہ مگر، کانا ہوتا ہے، کانا ہوتا ہے، احبہما، زیادہ محبوب ان دونوں میں سے، محبوبہ زیادہ محبوب میں سے، اللہ، طرف اللہ کے، اللہ کی طرف اللہ کے، اشدہما، اشدہما، زیادہ کرنے والا ان دونوں میں سے، زیادہ کرنے والا ان دونوں میں سے، حباً محبت، حباً محبت، صاحبی ہی، اپنے ساتھی کے لیے۔ صاحبی اپنے ساتھی کے لیے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو آدمی ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کے لیے غائبانہ طور پر محبت کرتے ہیں تو ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب وہ ہے جو اپنے بھائی سے دوسرے کی نسبت زیادہ محبت کرنے والا ہوگا۔ محبت پھر اس سے کرنی چاہیے کہ جو علم میں، فضیلت میں، تقوی میں بہت زیادہ آگے ہو۔ جو محبت کسی ذات کی وجہ سے ہو، نہیں کسی غرض کی وجہ سے نہ ہو، جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو یہاں پر بے غرض محبت ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بہت رحم دل ہیں آپس میں۔ تو ہاں، کفار پر سخت ہے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دشمنی بھی اللہ کے لیے اور دوستی بھی اللہ کے لیے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی کی، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی کی، اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے دیا، اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے روک لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ دوسری صورت میں ایمان ناقص ہے، سب کچھ اللہ کے لیے کرنا، ورنہ تو ایمان ہمارا ناقص ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پورے آسمان میں منادی کراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں تو سارے فرشتے بھی اس سے محبت کریں۔ پھر وہ سب بھی محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ قبولیت جو ہوتی ہے وہ زمین میں اتار دی جاتی ہے، وہ محبت جو ہے قبول ہوتی ہے، زمین میں آ جاتی ہے، اور زمین میں بھی وہ شخص کے لیے جو ہے وہ سب کے لیے محبت رکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن، کہاں ہے میری خاطر محبت کرنے والے، میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج کے دن میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا، جس میں میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا جس دن، یعنی اللہ تعالیٰ اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ملے گا، میسر نہیں آئے گا، تو وہ ان کو سایہ ملے گا جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری جلالت اور عظمت کی خاطر محبت کرنے والوں کے لیے نور کے ممبر ہیں،
نور کے ممبر ہیں جن پر وہ بیٹھیں گے، ان پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. یعنی آپ دیکھیں ان کو کیا مقام ملے گا. اللہ کے لیے محبت کی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا مقام دیں گے کہ ان پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، کیونکہ سب سے بڑا مقام تو ان کو ملنے والا ہے، انبیاء کو اور شہداء کو. عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے قیامت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، مگر مرتبہ ایسا ہوگا کہ انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی کہ اللہ کے رسول کو کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنا پر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ان کا آپس میں کوئی رشتہ ناتا یا مالی لین دین نہیں ہے. اللہ کی قسم ان کے چہرے نور کے ہوں گے اور وہ لوگ نور پر ہوں گے. جب لوگ خوف زدہ ہوں گے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. جب لوگ غمگین اور پریشان ہوں گے ان کو کوئی غم اور پریشانی نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں ان کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. امام مالک موطا میں یہ روایت ہے، حدیث قدسی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو ایک دوسرے سے میری محبت کی وجہ میری وجہ سے محبت کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے میری محبت ثابت ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کو چاہتے ہیں. میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، ان پہ خرچ بھی کرتے ہیں، ان کی مدد بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے سب کچھ، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں. لیکن راضی کس کو کرنا؟ اللہ تعالیٰ کو. مقصد یہ ہے. تو یہ محبت اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی ہے. ایسی محبت کہ جو اس لیے کی جائے، اپنے مفاد کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے. اس وجہ سے ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں، بھلائی کے راستے پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں، تواصو بالحق کرتے ہیں، تواصو بالصبر کرتے ہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور کسی کے لیے. حقوق العباد آ گئے پھر. جی حقوق العباد میں سب سے پہلا جو حق ہے نا، اللہ کا حق ہے. آپ اپنے شوہر کی بات مانیں گے لیکن سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے نا؟ شوہر کہہ رہے نماز نہیں پڑھے، آپ نماز چھوڑ دیں گے؟ بتائیں، چھوڑ دیں گے نماز؟ نہیں چھوڑنا نا. یہی بات ہے. حقوق العباد بھی اصل میں حقوق اللہ ہی ہیں، وہ بھی اللہ کے لیے ہی کرنے ہیں. اصل بات یہی ہے. ہم نے نا اس کو جن لوگوں نے سمجھایا ہے شاید صحیح نہیں سمجھا پائے یا کیا ہے. تو جو اصل کام ہے نا وہ یہی ہے، حقوق اللہ ہی ہے. حقوق العباد اللہ تعالیٰ نے ہی کہا ہے نا کہ اپنے شوہر کی بات مانو، اور اللہ تعالیٰ نے ہی کہا ہے کہ والد آپ کے لیے جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی کہا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ہمیں کیسے پتہ چلا؟ اللہ کی وجہ سے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے باتیں ہم پر لاگو کی ہیں، اور اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ریوارڈ دے گا. اور تو کوئی ایسی بات نہیں ہے نا. تو بس یہی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟
तवासौ बिल हक और तवासौ बिस सब्र। जी, अगली हदीस हम देख रहे हैं। अल्लाह ताला के लिए किसी की ज़ियारत का सिला। हदीस नंबर 2429 है। अन अनसिन मरफूअन, रिवायत है हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से मरफू, मा मिन अब्दिन, नहीं कोई आदमी, अता आता है, अखल लहू, अपने भाई के पास, यज़ूरुहु, मुलाकात करता है उससे, फिल्लाही, अल्लाह के लिए, नादा, पुकारता है, मुनादिन, पुकारने वाला, मिनस समाई, आसमान से, अन ये के, तिबता, तुम खुश रहो, वताबत, और पाकीज़ा हो जाए, लका, आपके लिए, अल जन्नतु, जन्नत, व इल्ला, और अगर, क़ाला, कहता है, अल्लाहु, अल्लाह ताला, फी मलकूती, बादशाहत में, अर्शी ही, अपने अर्श की, अब्दी, मेरे बंदे ने, ज़ारा, मुलाकात की, फी, मेरी वजह से, व अलैया, और मुझ पर है, क़िराहु, मेज़बानी उसकी, फलम, और नहीं, अर्ज़ा, मैं राजी हूँगा, लहू, उसके लिए, बिकीरन, मेज़बानी के, दूनल जन्ना, सिवाय जन्नत के। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई आदमी अपने भाई के पास आता है और अल्लाह ताला के लिए उससे मुलाकात करता है तो आसमान से पुकारने वाला पुकारता है, तुम खुश रहो और जन्नत तुम्हारे लिए पाकीज़ा हो जाए, वगरना अल्लाह ताला अपने अर्श की बादशाही में कहता है, मेरे बंदे ने मेरी वजह से मुलाकात की है, इसकी मेज़बानी मुझ पर लाजिम है और मैं इसके लिए जन्नत से कम मेज़बानी का अंदाज पसंद ही नहीं करता। तो यहाँ कितनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह ताला के लिए किसी की ज़ियारत का सिला। यहाँ पर और फिर ये कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी अपने दोस्त को किसी दूसरे इलाके में मिलने के लिए गया। अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेज दिया कि फरिश्ते ने कहा, कहाँ का इरादा है? गांव में भाई से मिलना है, उसने बताया। तो फरिश्ते ने पूछा, क्या उसने कोई एहसान किया है तुम पर कि जिसका बदला तुम चुकाने के लिए जा रहे हो? तो उसने कहा, नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। तो फरिश्ते ने कहा, तेरी तरफ अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आया हूँ कि अल्लाह ताला ने भी तुझसे इसी तरह मोहब्बत करता है जिस तरह तू इस देहाती आदमी से मोहब्बत करता है। तो बात यह है कि यहाँ अल्लाह ताला की से मुलाकात, यानी वो अपने दोस्त से मुलाकात करने जा रहा है, किसके लिए? अल्लाह के लिए, अल्लाह की खातिर। यानी उसे उससे मोहब्बत क्यों है? अल्लाह के लिए मोहब्बत है ना, क्योंकि वो कुरान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, इसलिए आपस में मोहब्बत करते हैं। तो यही बात है
کہ یہاں پر کہ جب کوئی آدمی اپنے بھائی کے پاس آتا ہے تو یہ یہاں پر حدیث ہے، اور یہاں پہ میں نے ایک اور حدیث آپ کو اسی طرح سے سنائی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی مریض کی عیادت کی یا ملاقات کے لیے گیا تو فرشتوں میں سے ایک پکارنے والا کہتا مبارک ہو اس کے چلنے پر اور جنت میں اترنے پر۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کی زیارت کے لیے نکلنا اتنا بڑا اجر ہے کہ فرشتے بھی مبارکباد دیتے ہیں۔ تو کسی سے ملنے جانا اللہ کے لیے کتنا بڑا اجر ہے کہ فرشتے مبارکباد دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی میزبانی کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی میزبانی کیسے ہوگی؟ جنت، سب جگہ جنت ملے گی۔ اچھا یہ بات ہے، ایک چھوٹی سی بات اس میں تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ملتے ہیں ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ملتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب اللہ کے لیے ہی ملتے ہیں، لیکن کبھی کوئی بات کسی کی بری لگ جاتی ہے۔ مل رہے اللہ کے لیے ہیں لیکن بات جو ہے نا وہ بری بھی لگتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بات بری نہ لگے، لگتی ہے بات بری، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ دشمنی پال لینی ہے؟ دشمنی پالنی ہے؟ نہیں نا۔ تو رحماء بینہم ہے، سب کے لیے ہونا چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ جتھا بندی نہیں کرنی چاہیے کہ ایک پارٹی ادھر ہو جائے اور ایک پارٹی ادھر ہو جائے۔ اسلام ہمیں ایسی چیز نہیں سکھاتا۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہے نا، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے کوہ طور پہ، ٹھیک ہے، اور پیچھے سے سامری نے بچھڑا بنایا تھا اور سارا سلسلہ تھا، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا بات کہی تھی کہ میں تو اس لیے خاموش ہو گیا تھا کہ کہیں فرقے نہ بن جائے، پارٹی بازی نہ ہو جائے۔ تو پارٹی بازی نہیں کرتے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ آپ نے کیا اختیار کرنا تھا؟ خاموشی، خاموش ہو جانا جب تک کہ کوئی حق فیصلہ نہ آ جائے۔ کسی کے بارے میں جو ہے وہ رائے نہیں دینی، اور کسی کے بارے میں اس طرح سے نہیں، سب ایک ہیں، سب ہم ایک ساتھی ہیں نا، ہم سب ساتھی ہیں۔ تو کبھی بھی کوئی بھی بات ہو سکتی ہے کہ ہم کسی کے اوپر کوئی بھی کسی کی بات بری لگ سکتی ہے، لیکن اس بری لگنے والی بات کو اچھے انداز سے ہینڈل کرنا چاہیے، اس کے خلاف محاذ نہیں کھڑا کرنا چاہیے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہم نے ہر ایک کے ساتھ، اور یہ بات بھی دیکھ لیں کہ یہ 5 انگلیاں، ٹھیک ہے نا، یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ اگر برابر ہوتی نا تو ہم اس سے کام نہیں کر سکتے تھے۔ ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیت رکھی ہوئی ہے، اور سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لیں آئندہ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے ہے یہ بات، زندگی میں یہ چیزیں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ محبت سب سے کرنی ہے۔ جو قرآن سے جڑ گیا ہے نا، جو قرآن کا ساتھی بنا ہوا ہے نا، وہی تو اصل محبت کے لائق ہے۔ ہم یہی تو پڑھ رہے ہیں، ہم نے دلوں میں ان لوگوں کے لیے تھوڑی رنجشیں پالنی ہے، ایسے لوگوں کے لیے بغض تھوڑی رکھنا ہے۔ بغض کس کے لیے رکھنا ہے؟ جو اللہ سے نفرت کرتے ہیں، جو اللہ کے احکامات سے نفرت کرتے ہیں، جو اللہ کے دین سے نفرت کرتے ہیں، ان کے لیے بغض پالنا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں بغض پالنا۔ اس بات کو سمجھ لیں۔ یہاں پہ یہ والا پوائنٹ میں نے سمجھانا تھا۔
اچھا اگلی اب حدیث دیکھتے ہیں. اگلی حدیث ہے نرمی کی فضیلت. حدیث نمبر 2430 ہے. ان عائشہ مرفوعاً، روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع، روایت ہے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع، اذا جب جب ارادہ ارادہ کرتا ہے ارادہ کرتا ہے اللہ عز و جل، اللہ عز و جل، اللہ عز و جل اللہ عز و جل بِأَهْلِ بَيْتٍ، بِأَهْلِ بَيْتٍ، کسی اہل بیت سے، کسی اہل بیت سے خیراً بھلائی کا، خیر بھلائی کا، ادخلا داخل کرتا ہے، ادخل داخل کرتا ہے، علیہم الرفق، علیہم الرفق، ان پر نرمی. ان پر نرمی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی اہل بیت کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان کو نرمی عطا کر دیتا ہے. اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی اہل بیت ہیں، اور اولاد یہ تو اہل بیت ہیں ہی. جی تو اہل بیت جو ہے ان کا خیال رکھنے کے لیے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کا خیال رکھو. زید بن انصاری رضی اللہ عنہ جب ایک دفعہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ملے تو ان کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیا، اور یعنی ایک طریقہ تھا کہ اہل بیت کے ساتھ اس طرح سے پیش آئے. تو یہاں پر اہل بیت سے مراد گھر والے، کوئی بھی گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ اسپیسیفک لیں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، اور اگر آپ اس کامن لے لیں گے تو سب کی بات آ جائے گی، ٹھیک ہے. تو نرمی اسلام دین فطرت ہے. یہاں پر یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے اندر نرمی داخل کر دیتے ہیں. تو شریر قوموں کے ساتھ بھی انبیاء علیہ السلام نے نرمی کا رویہ اختیار کیا. آپ دیکھ لیں جتنی قومیں آئیں اور انبیاء علیہ السلام ان کے ساتھ کیسے بات کرتے تھے، اے میری قوم. ان کو کس انداز سے پکارتے تھے، اے میری قوم. نرمی اس حد تک، یعنی سامنے والا فرد آپ کے قتل کے بھی درپے ہو رہا ہے، آپ کی بات سننے کا روادار بھی نہیں ہے، پھر بھی کیا کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام، اے میری قوم. اور اصل میں محبت کی وجہ سے ہی لوگوں کے دل میں جگہ بنتی ہے. جب آپ محبت دیتے ہیں لوگوں کو تو لوگ کھینچے چلے آتے ہیں اور آپ کو سنتے ہیں. خوئے دل نوازی یہ ضروری ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. یعنی اہل بیت کی جو بات ہے تو قریبی رشتہ داروں کی بات ہے کہ ان کو بتانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے یہ کہا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ آپ دونوں جاؤ فرعون کے دربار میں اور جا کے اس سے نرم بات کہنا. کس سے نرم بات کہنا؟ فرعون سے. فرعون کون ہے؟ دیکھ لیں، ہم کسی کو بہت سخت دل اور اس قسم کا بتانا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فرعونیت ہے. یہ مثال دیتے ہیں ہم. تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کو نیند آئی لگ ادھر جوس تو دو میرے پاس جوس تو ادھر
اچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَبِمَا رحمت اللہ لنت لہم، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم مزاج ہے. تو نرمی جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہر ایک کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نرمی عطا کرے. تو اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی اور ملائمت کو پسند کرتے ہیں. تو خاندان میں اللہ تعالیٰ یہ بات آپ دیکھیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کا ارادہ رکھیں، جس خاندان کے لیے، اس کے اندر نرمی عطا کر دیتے ہیں. تو بس یہ بات یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 2431 ہے. عن ابن عباس مرفوعاً، عن ابن عباس مرفوعاً، روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوع، روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوع، اسمح تم نرمی کرو، اسمح تم نرمی کرو، یسمح نرمی کی جائے گی، یسمح نرمی کی جائے گی، لکا تیرے لیے. لکا تیرے لیے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نرمی کر تاکہ تیرے ساتھ بھی نرمی کی جائے. تو بس بات یہ ہے کہ دو طرفہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ نرمی کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی نرمی کی جائے گی. ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کر کے دیکھ لیں، اپنے بچوں کے ساتھ بھی کر کے دیکھ لیں. جب آپ نرم مزاجی سے پیش آئیں گے تو وہ بھی آگے سے آپ کو نرمی سے ہی ڈیل کریں گے، اور اگر آپ سختی کریں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح سے بیہیویئر ان کا ایسا ہو جائے گا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اونٹ پر سوار ہوئی اور اونٹ کو یعنی سدھارنے کے لیے مارنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور نرمی کرو. نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے باعث زینت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے بھی کھینچی جاتی ہے وہ اس چیز کو بدنما بنا دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفت نرمی اور اللہ تعالیٰ نرم خوئی کو پسند کرتے ہیں، اور وہ اس پر وہ کچھ عطا کر دیتے ہیں جو سخت خوئی پر عطا نہیں کرتے، یعنی نرمی پر اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ رحم کرے جو بیچنے اور خریدتے وقت نرمی اور فیاضی سے پیش آئے، یعنی لین دین کا معاملہ ہو تو نرمی سے اور فیاضی سے پیش آئے. ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ رحمت کی. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال رہے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ بل آیا. 10 سال 10 دن یا 10 گھنٹے بھی اگر ہوں تو مزاج بدل ہی جاتے ہیں. کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے تو 10 سال کے تھے اور 10 سال رہے، یعنی 20 سال تک. تو یہ 10 سال کی عمر کے بچے تو بہت شرارتیں کرتے ہیں، اور جب ایڈولسنس ایج ہوتی ہے، جب جوانی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو بہت شرارتیں ہوتی ہیں، عروج پہ ہو جاتی ہیں شرارتیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ بھی نہیں جملہ کہا کہ اے انس تم نے یہ کیوں کیا، اور اے انس تم نے یہ کیوں نہیں کیا. دونوں بھی
جملے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں ادا ہوئے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نرمی کس قدر تھی. نرمی سے محروم تمام بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے. جو نرمی سے محروم ہوا تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا. اور ہم دیکھتے ہیں 3 قسم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہیں. 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں. انصاف کرنے والا حکمران، دوسرا ہر خیر کی توفیق سے بہرور، یعنی ہر کسی کے لیے اس کے اندر خیر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے، خیر ہی خیر ہے. اور تیسرا وہ جو مانگنے سے بچتا ہو، اہل و عیال کے باوجود، عیال دار ہونے کے باوجود مانگتا نہ ہو، ہاتھ نہ پھیلاتا ہو. یہ 3 لوگ جنتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہیں تھے، کسی کی توہین کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکر کرتے تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکر بجا لاتے تھے. بیٹھنے کی جگہ مل گئی نا سکون سے تو وہ اس پہ بھی شکر. یعنی کوئی بھی بات آپ سوچ لیں، پانی مل گیا اس پہ شکر، یا چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی دیکھ لیں اس پہ شکر، بہت بڑی بات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. کسی چیز کو برا نہیں کہتے تھے. کھانا جس قسم کا بھی ہوتا تھا وہ تناول فرما لیتے، کبھی بھی کھانے کو برا نہیں کہا. امر حق کی مخالفت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کرتے تھے، امر حق کی مخالفت پر، اور اس کی پوری حمایت بھی کرتے تھے، مگر اپنی ذات کے لیے کبھی بھی غصہ نہیں کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے انتقام لیا ہو، کبھی بھی نہیں. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق سوال کیا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا کہ خندہ جبی، نرم خو، مہربان شخصیت، سخت مزاج اور تنگ دل نہیں تھے، بات بات پر شور بھی نہیں کرتے تھے، کوئی برا کلمہ کبھی بھی منہ سے نہیں نکالا، عیب جو اور سخت گیر نہ تھے. جو بات ناپسند ہوتی تو اس پر یعنی نظر بچا لیتے، یعنی اس کو دیکھتے ہی نہیں، اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے. کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امید رکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مایوس نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس سے 3 باتیں دور کر دی تھی. پہلی بات بحث و مباحثہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے دور کر دی. بحث و مباحثہ نہیں. ہم بھی اپنے لیے سوچ لیں، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، دوسری بات ضرورت سے زیادہ بات کرنا. تیسری بات جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا. آپ کسی ایسی چیز میں پڑھیں کہ جو آپ کی مطلب کی ہی نہیں، ضرورت نہیں ہے تو آپ اس بات میں نہ پڑھیں. تو یہ 3 باتیں ہیں، بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا. یعنی یہ 3 کام جو ہے نا، وہ اگر ان 3 کاموں سے پرہیز کر لیں تو کیا ہی اچھا ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے. ہم لوگ سنت کو فالو کرنا ہے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو یہ اسوہ اپنانے کی ضرورت ہے نا، اس کے اوپر کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. کسی کو برا نہیں کہنا، کسی کی عیب جوئی نہیں کرنی، بہت مشکل کام ہے. کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں نہیں رہتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں نہیں رہتے تھے. اب اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کی فیملی میں کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. وہی باتیں کرتے تھے جن سے مفید نتیجہ نکلتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کے حوالے سے ہم دیکھیں، جب مخاطب بات ختم نہ کر لیتا جب تک خاموش رہتے تھے. سامنے والا جب تک کہہ رہا ہے آپ خاموش رہتے تھے، درمیان میں بات کو کاٹتے نہیں تھے، خاموشی سے بات سنتے تھے، چپ کر کے سنتے تھے. لوگ جن باتوں پر ہنسا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیتے. جس پر لوگ تعجب کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعجب کرتے. یعنی لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے، شامل رہتے، یعنی الگ اپنا ایک وہ نہیں بنا کے رکھتے تھے، سب کے ساتھ مل کے رہتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کوئی باہر کا آدمی گفتگو میں زیادتی کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحمل فرماتے، دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف پسند نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان و اکرام کا شکریہ کرتا تو قبول فرما لیتے. نہایت فیاض تھے، راست گو، نہایت کم طبع، خوش محبت. اور یعنی کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، لیکن جب مستقل ملاقات کرنے لگتا تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوش کرو لوگوں کو، نفرتیں نہ پھیلاؤ. تو یہ کام ہمیں کرنا چاہیے. آسانی پہلی بات، دوسری بات سختی نہیں کرنی، تیسری بات خوشی پھیلانی ہے، خوشیاں بانٹنی ہے، اور نفرتیں نہیں پھیلانی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ جو پیج ہے نا، اس کی فوٹو اور اس کے اوپر ڈالتے ہیں نا موبائل میں، تو آپ ہمیں سینڈ کریں. سارے بار بار اس کو پڑھتے رہیں گے، ہمارے اندر بھی کوشش کریں کہ ہم یہ اپنے اندر بھی ڈالیں. یہ بھی انشاءاللہ بالکل یہ بار بار پڑھنی پڑے گی، یہی ہم ہو سکتا کچھ نہ کچھ. ہاں یہی تو بات ہے. اصل میں دہرانا علم کو دہرانا بھی تسبیح ہے، اور یہ کہ دہرانے سے ہی آپ آتے ہیں. عمل میں آئے گا ہی اس وقت جب آپ بار بار اس بات کو ریپیٹ کریں گے. آپ نے کبھی یہ والی بات نوٹ کی ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب دور جاہلیت میں ٹی وی دیکھا کرتے تھے تو ایڈ آتے تھے، یاد ہے؟ بچپن میں نا بہت ایڈ آتے تھے. وہ ایڈ ہر تھوڑی دیر کے بعد آتا تھا، ٹھیک ہے. وہ سنتے سنتے وہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ تنہائی میں بھی وہ ایڈ کرنا شروع ہو جاتے تھے، گنگنانا شروع ہو جاتے تھے، یاد ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہے کہ جب آپ بار بار دہرائیں گے نا تو یاد ہو جائے گا. اور جب یاد ہو جائے گا نا، جب آپ کی زبان پہ آئے گا نا وہ، تو پھر آپ اس کے بارے میں سوچیں گے بھی. جب سوچیں گے، اس پہ غور و فکر کریں گے، تو پھر کیا ہوگا، پھر آپ کے عمل میں آ جائے گا. تو اسی لیے تو ہم بیٹھے ہیں یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے عمل میں لے کر آئے ہیں. اگلی حدیث دیکھ لیتے ہیں. ابھی تو ہمارے پاس ٹائم ہے، تھوڑا سا اور ٹائم ہے نا. ابھی تو 6 بجے رہے. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. حدیث نمبر 2432 2432 ہے. عن عبداللہ بن مسعود
روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، قال انہوں نے کہا، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا اخبرکم، الا اخبرکم، کیا نہ میں خبر دوں تمہیں، کیا نام ہے خبر دوں تمہیں، بمن اس شخص کی جو بیمار شخص کی جو یحرم وہ حرام ہے، یحرم وہ حرام ہے، علی اوپر، علی اوپر، النار آگ کے، النار آگ کے، او یا یا بمن اس شخص کی جو بیمار اس شخص کی جو تحرم حرام ہے، حرام ہے، علیہ اس پر، علیہ اس پر، النار آگ، النار آگ، علی اوپر، علی اوپر، کل قریب، کل قریب، ہر قریب، ہر قریب، یعنی ہر دل عزیز، ہر عزیز، ہین نرمی کرنے والے، نرمی کرنے والے، سہلن سخت آسانی کرنے والے پر۔ آسانی کرنے والے پر۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسے شخص کے بارے میں نہ بتلاؤں جو آگ پر حرام ہو یا آگ جس پر حرام ہو، جو ہر دل عزیز، نرمی کرنے والا اور آسانی کرنے والا ہو۔ تو یہاں ہم دیکھ لیں ہر دل عزیز کون ہوتا ہے؟ تین باتیں دیکھ رہے نا آپ حدیث میں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ وہ ہر دل عزیز ہے، یعنی وہ لوگوں کے اندر رہتا ہے تو ہر دل عزیز ہے نا، وہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تبھی تو ہر دل عزیز ہے۔ یہاں تو الٹا ہی معاملہ ہے نا، لوگوں سے سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں میں تنہائی پسند ہے، مجھے دوستیاں کرنا اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ ہر دل عزیز تو وہی ہوگا جو لوگوں میں گھلتا ملتا رہے گا۔ ہاں بالکل، اکیلے رہنے والے کو کیسے ہر دل عزیز ہو جائے گا وہ۔ دوسری بات کیا ہے؟ ہین، نرمی کرنے والا۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے بھی تھے اور محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بھی جاتی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ صرف لوگ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے بھی تھے۔ کتنی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پکڑ لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے معاذ میری ماں باپ تجھ پر قربان۔ کیسی بات ہے۔ اور ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ پوچھا تھا سوال کہ تمہیں سب سے زیادہ کون عزیز ہے؟ تو آپ مجھے عزیز ہیں اپنی جان کے بعد، یہ کہا تھا نا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ نہیں، تمہارا ایمان تو مکمل ہی نہیں ہے جب تک کہ میں ہر چیز سے بڑھ کر تمہیں عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واقعتاً یہ بات کہی تھی، یہ صرف اوپر سے نہیں تھا، واقعتاً یہ بات تھی کہ اب آپ مجھے سب سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ تو یہ اس انداز تھا نا، آپس میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو محبت جیسے ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے کہ کریں گے تو دوسرے بھی کریں گے، آپ محبت دیں گے تو اگلا بھی محبت دے گا۔ تو یہ محبت کی بات ہے ہر دل عزیز بننے کے لیے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ نرمی کرنے والے۔ تو نرمی کی بات ہم کتنی ابھی پیچھے دیکھ کر آئے کہ ہر جگہ پر آپ کی نرمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی ہی تھی نا وہ ساری چیزیں جو ہم ابھی دیکھ کے بیٹھے۔ اور سہلن کی بات ہے آسانی کرنے والے پر، یعنی آسان باتیں، آسانی کیسے پیدا کریں گے؟ آسانی ہر چیز میں، جیسے آپ یہ دیکھیں آسانی پیدا کی، بیٹھنے کی جگہ بنائی، آسانی ہے نا، یہ بھی آسانی ہے۔ اچھا
بات سمجھا دینا کسی کو، آسان باتیں کرنا، مشکل کر کے باتیں نہ کرنا، آسان باتیں کرنا، اور تعلقات میں آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات نہ پیدا کرنا، آپس میں ریلیشن شپ میں آسانی پیدا کرنا، یعنی ہر معاملے میں آسانی، سہل مندی ہونی چاہیے، خود بھی اور دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کی جائے، پڑھانے میں، پڑھنے میں۔ دیکھیں آپ لوگوں کے لیے کتنی آسانی کی ہے کہ 10 حدیثیں کر کے آپ لوگوں کا ٹیسٹ لیتے ہیں، ایک ساتھ پوری بک کا ٹیسٹ نہیں لیتے، آسانی ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگلی حدیث دیکھ لیتے ہیں، اور چوتھی تک پڑھ لو، تو 35 تک سڑکوں کو شروع جی چوتھی تک پڑھ لو، اگلی 35 سے شروع ہو جائے گی۔ کہہ رہی ہیں 35 سے اگلی بکلٹ شروع ہو جائے گی، 34 تک پڑھ لیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 2433 ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قول فرمایا، لہا ان کے لیے، انہو یقیناً وہ، من جس کو اوتیا دیا گیا، حظہ حصہ، من الرفق نرمی سے، فقط تو تحقیق، اوتیا دیا گیا، حظہ حصہ، من خیر الدنیا، دنیا کی بھلائی سے دنیا کی، والآخرتی اور آخرت کی، وصلۃ الرحم اور صلہ رحمی، وحسن الخلق اور حسن اخلاق، وحسن الجواری اور اچھا سلوک کرنا ہمارے سے، جی، یا مرانی، وہ آباد کرتے رہیں، الدیارہ گھروں کو، ویزیدانی اور اضافہ کرتے ہیں، فی الاعمار عمروں میں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، جس کو نرمی عطا کی گئی اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی سے نواز دیا گیا، اور صلہ رحمی، حسن اخلاق اور پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے جیسے امور خیر گھروں اور قبیلوں کو آباد کرتے ہیں اور عمروں میں اضافہ کرتے ہیں۔ جوار کیا کہتے ہیں؟ ارد گرد، یعنی قبیلے، یہ گھر، ان کو کہتے ہیں جی، گرد و جوار کہتے ہیں نا، اردو میں بھی یہ کہتے ہیں۔ تو 3 کام ہیں یہاں پہ جو کرنے والے ہیں، تو وہ 3 کام کیا ہے؟ پہلا کام تو نرمی ہے، جس کو نرمی عطا کی گئی، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو یہ بتا دیا کہ جس کو نرمی عطا کر دی گئی اور اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی سے نواز دیا گیا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ صلہ رحمی، اور تیسرا کام حسن اخلاق، اور یہی ساری چیزیں ہم دیکھ کے بیٹھے ہیں ابھی۔ تو دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے اس چیز میں۔ دیکھیں نمازیں سبھی پڑھ رہے ہیں، روزے سبھی رکھتے ہیں، صرف نمازیں پڑھ لینا، روزے رکھ لینا اور چند ریچولز ادا کر لینا، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ تو کرنا ہی ہے، یہ تو فرائض میں سے ہے، لیکن جو اصل کام ہے نا وہ یہ ہے،
تو نرمی سب سے بڑی چیز تو نرمی ہے، اور اسی کی ڈیمانڈ ہے سب سے زیادہ کہ نرمی کے ساتھ ہی آپ نے رہنا ہے۔ اگلی حدیث ہے، اور یہ والی حدیث ہماری لاسٹ حدیث ہوگی۔ اس میں بڑی حکمت ہے نرمی میں کہ اس سے بندے کی خود بھی طبیعت ٹھیک رہتی ہے۔ ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ اسی لیے ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم غصے کرتے ہیں، اسی وقت اپنی جان بھی پڑ جاتی ہے، ہماری بلڈ اپنے پریشر پٹھوں کے مسئلے اور یہ بلڈ پریشر اور یہ ٹینشنیں، شوگر بھی تبھی کسی کے اوپر بھی غصہ کریں گے تو اپنی جان پہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اس میں حکمت ہے بہت زیادہ، ہمیں اس میں عمل کرنے کی کوشش پوری کریں۔ ہاں جی بالکل۔ یہ ٹینشن کیا ہے، یہی ہے نا، ٹینشن لیتے ہیں تو بلڈ پریشر کیا ہے، غصہ چڑھتا ہے۔ اور یہ شوگر بھی اسی کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے۔ یہ ہر بندے کا یہی معاملہ آج کل، یہ ٹینشنوں سے میرے خیال میں محنت، میں تو یہ چیز نوٹ کی ہے کچن کہ جو ویلا بندہ ہے نا وہ ہی یہ سارا کچھ ٹینشن ہے اور یہ سب کچھ سوچتا کرتا رہتا ہے۔ جو مصروف بندہ ہے نا اس کے پاس ٹائم نہیں رہتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی اصل میں جب مصروفیت یہ پتہ دیکھا کیا، ہاں مصروفیت پتہ کیا ہے، کرنی ہے، اسی کی مصروفیت ہے۔ ہاں جی، مصروفیت آپ اللہ سے کریں، آپ اپنے گھر کے جو معاملات ہیں آپ اپنے بچوں کو مصروف رکھیں اپنے آپ کو، تو آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا۔ بالکل صحیح بات۔ میری زندگی کا یہ میں کہتی ہوں، میرا فارغ ذہن شیطان کا فارغ شیطان، لیکن جو اسی میں بھی مصروف، ابھی ہم یہی تو بات کر کے بیٹھے تھے کہ اس میں بھی مصروف کرتی ہوں ٹیچر، ایک فون اٹینڈ کرتی ہوں کسی کا جو بہت ضروری ہوتا ہے، ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس ہوتا، میں کہتی ہوں ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ 24 آور مجھے ٹیچر نے عثمان نے کہا تھا کہ رات کو سوتے وقت آپ سوچیں سونے سے پہلے کہ آپ نے 24 گھنٹے میں سے کتنے اللہ کو دیے، کتنی دنیا کو دیے، کتنے نہیں، اور وہ میں حساب کر کے سوتی ہوں۔ 7-8 گھنٹے سوتی ہوں، 7-8 گھنٹے اللہ کے لیے دیتی ہوں، 7-8 گھنٹے گھر کے کاموں کو اس میں چلی جاتی ہوں، فنش، ٹائم ہی نہیں بچتا ہے کبھی آپ اپنے اوقات کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا نا۔ اور یقین کریں الحمدللہ 63 میری ایج ہے، اور نہ مجھے بلڈ پریشر ہے، نہ مجھے شوگر ہے، اور نہ مجھے کوئی ٹینشن میں نے کبھی آج تک نہیں کی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں نے یہ میری زندگی ہے، کیونکہ اچھا میں لیکن ٹائم یہاں پہ سوچتی نہیں ہوں۔ یہاں پہ میں ایک چیز کی وضاحت کروں گی۔ پرابلم آتی ہے، میں کہتی ہوں کہ نہیں یہ بھی ایک آنا ہے، یہ ہے، یہ فطری عمل ہے، صحیح ہے۔ یہ فطری عمل ہے، یہ دنیا میں ہونا ہی ہے، اس کو کیوں لینا ہے، اتنا حاوی نہیں کرے۔ ہر بندہ آپ جیسے اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے نا اپنی پرائرٹیز بھی طے کرنی ہے، اپنے مقاصد بھی طے کرنا ہے۔ فون کالز آپ نے سننی ہے، فون پہ بات کرنی ہے، لیکن آپ نے اس فون کال کو بھی جو ہے نا وہ یہ کرنا ہے کہ اس سے میں نے یہ والی بات، اللہ تعالیٰ کی یہ والی بات بتانی ہے، اس لیے میں فون کال کرتی وہ ہوں۔ لوگ مجھے اسی لیے صلہ رحمی کے لیے فون کال کرنی ہے۔ وہ اسی لیے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں باجی نے ایک بات کر کے 10 پہلے حدیث سنا۔ میں کہتی ہوں میری ٹیچر نے کہا جو میں نے حدیث پڑھائی ہے پہلے وہ 10 لوگوں کو سناؤ۔ نہیں مگر لوگوں کے اوپر مسلط بھی نہیں کرنی نا ایسی بات کہ لوگ اگر آپ سے متنفر ہو رہے ہیں، لوگ آپ سے دور بھاگ رہے ہیں کہ ہم نے تو فون ہی نہیں کرنا، اس نے تو 10 حدیثیں سنا دینی ہے، یہ بھی نہیں کرنا، یہ والی کام بھی نہیں کرنا ہے۔ لوگوں کو پیار محبت سے لانا ہے اس طرف۔ ایک بات باتوں میں ایک بات کہنی ہے اور جلدی سے فون بند کرنا ہے، یعنی کہ وہ لمبی باتیں اگر ہوتی ہیں تو پھر غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، ایسا ہوتا ہی ہے۔ بہرحال ہم آخری حدیث ہماری اس کلاس کی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 2434 ہے، عن المقدام بن شریح، عن المقدام بن شریح، روایت ہے مقدام بن شریح رضی اللہ عنہ سے، روایت ہے مقدام بن شریح رضی اللہ عنہ سے، ان ابی ہی وہ اپنے والد سے، ان ابی ہی وہ اپنے والد سے، قال انہوں نے کہا، قال انہوں نے کہا، سألتو میں نے سوال کیا، سألتو میں نے سوال کیا، عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا سے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے، عن البداوتی، عن البداوتی، صحرائی زندگی کے بارے میں، صحرائی زندگی کے بارے میں، فقالت تو انہوں نے کہا، قالت انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یبدو وہ جاتے تھے، یبدو وہ جاتے تھے، الی طرف، الی طرف، حاضح الطلاعی، حاضر اطلاعی، ان ٹیلوں کے،
उन टीलों के वइन्नहु और यकीनन वो वइन्नहु और यकीनन वो अरादा इरादा रखते थे इरादा रखते थे अलबदावता सहराई जिंदगी का अल-बलागा सराई जिंदगी का मर्रतन एक मर्तबा मरतन एक मरतबा फअरसला तो भेजी फअरसला तो भेजी इलैया मेरी तरफ इलैया मेरी तरफ नाक़तन ऊँटनी नाक़तन ऊँटनी मुहर्रमतन मुहर्रमा थी यानी सवारी नहीं की गई थी सवारी यानी सवारी नहीं की गई थी मिन इबिली ऊँटों में मेरी टीली ऊँटों में सदका सदक़े के सदका सदक़े के फ़क़ाल तो कहा फ़क़ाल तो कहा ली मेरे लिए ली मेरे लिए या आयशा या आयशा ए आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ए आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उर्फ़िक़ी उर्फ़िक़ी उर्फ़ुक़ी नरमी करना नरमी करना फ़इन्ना फिर यकीनन इन्ना फिर यकीनन रिफ़्क़ा रिफ़्क़ा नरमी नरमी लम नहीं लम नहीं यकुन हुई यकून हुई फ़ी शैइन किसी चीज़ में कई शैइन किसी चीज़ में क़त्तु कभी भी कत्तु कभी भी इल्ला मगर इल्ला मगर ज़ानहु ज़ानहु जीनत देती है उसको ज़ीनत देती है उसको वला और नहीं वला और नहीं नुज़िआ छीनी जाती नुज़िआ छीनी जाती मिन शैइन किसी चीज़ से मिन शैइन किसी चीज़ से क़त्तु कभी कत्तु कभी इल्ला शानहु इल्ला शानहु मगर ऐबदार करती है उसको। मगर ऐबदार करती है उसको। सैयदना मिक़दाम बिन शुरह रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बाप से रिवायत करते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से सहराई ज़िंदगी के बारे में सवाल किया। उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन टीलों पर जाया करते थे। एक दफ़ा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहराई ज़िंदगी का इरादा किया तो मेरी तरफ सदक़े के ऊँटों में से एक ऊँटनी जिस पर अभी तक सवारी नहीं की गई थी भेजी और फरमाया आयशा नरमी करना, क्योंकि जिस चीज़ में भी नरमी होती है वो इस चीज़ को मुज़य्यन कर देती है और जिस चीज़ से नरमी छीन ली जाती है वो इसको ऐबदार बना देती है। तो यहाँ जो बात करने वाली जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है? आसानी करना, सख्ती नहीं करना, नरमी वाला मामला रखना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम खो थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कुछ यहूदी आ गए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा अस्सलाम वालेकुम, यानी ये जुमला सही नहीं था अस्सलाम की जगह, क्योंकि यहूदियों की आदत थी ज़बान मरोड़ते थे। और जैसे कि हम कुरान मजीद में भी देखते हैं कि राइना और उनजुरना की बात है, तो बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये जुमला इस्तेमाल किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से नहीं रहा गया, उन्होंने कहा तुम पर हलाकत हो, तुम बर्बाद हो, तुम तबाह हो जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा क्यों ऐसी बातें कर रही हो, अपना नामा अमाल में ऐसी बातें ना लिखवाओ। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने भी उनको कह दिया वालेकुम। उनकी दुआ मेरे हक़ में तो कबूल नहीं होगी, लेकिन मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। तो यानी तुम पर भी वही बात पलटा दी ना। तो बात यह है कि हमें भी इस हवाले से सोचना चाहिए कि सामने वाला फ़र्द चाहे जिस अंदाज से भी बात कर रहा हो और जिस तरह से भी, आपने क्या करना है। अब देखिए ना, जानवर की बात है ना कि वो ऊँट आया है, उस पर कभी भी सवारी नहीं हुई, पहली दफ़ा वो ऊँट आया है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ नरमी करना सिखा रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात को ये बात सिखाते थे। बार बार ये बात आप देखें कितनी अहादीस में हज़रत आयशा के लिए ए आयशा नरमी किया करो, कितनी दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है। और ये वाली बात कि जो नरम खुई से महरूम है सब भलाइयों से महरूम है। और जानवर के लिए भी कहा कि इसके साथ नरमी करना, पहली दफ़ा ये सवारी के लिए आया है।
اس سے پہلے کبھی بھی اس کے اوپر سواری نہیں ہوئی. تو اس بات کو ہم نے بھی اپنے لیے رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس حوالے سے نرمی کرنی ہے، اور خود بھی نرمی کرنی ہے. تو جب ہم نرمی کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ ہو. یہ دعاؤں میں اپنے شامل کرنا ہے. رفق کی جو بات ہے نا، اس کا تو میں کہتی ہوں آپ لوگ نرمی کا جو ہے نا، رفق کی جو کورس ہے وہ کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر نرمی کو داخل کر دے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں شامل کر دیں، اور ہماری اخلاق بہترین بنا دے. جیسے کہ ہم یہی حدیثیں پڑھ رہے ہیں، الاخلاق والبر والصلاح. تو ابھی تو نرمی کی بات ہے، اخلاق کی بات ہے، اور بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اب تک جو بھی ہم کرتے چلے آئے اور جو ہوتے رہتے ہیں، فوراً ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیں، اور ہم اپنی غلطیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف رجوع کر لیں. ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم غلطی کریں اور ہم فوراً آپ کی طرف رجوع کرنے والے ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے سے کم درجہ والوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی یہاں پر حاضرین ہیں ان کے دلوں میں جو بھی دعائیں ہیں، یا الہی ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. یا پاک پروردگار ان سب کے اوپر، ان سب کے گھر والوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم سب کو ایک دوسرے کی محبت عطا فرما. یا الہی ہم سب آپس میں قصبی محبت کرنے والے بنیں، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی قصبی محبت کرنے والے بنیں. یا الہی، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، جو بھی ہم نے دعائیں مانگی ہیں، یا الہی ان سب دعاؤں کو قبول فرما. تو جوان بچے اور بچیاں شادی کے قابل ہیں، ان کے نیک صالح جوڑے بنا، اور جلد از جلد ان کی شادیاں کروا دیں. یا پاک پروردگار، یا رب العزت، زنا کو مشکل کر دے، یا الہی نکاح کو آسان بنا دے. یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. جن کے پاس بیٹیاں انہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما. یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، جتنے بھی والدین دنیا میں ہیں موجود، الہی ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. الہی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا الہی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا پاک پروردگار ان کے لیے بہترین مہمانی کر. یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، پاکستان پر اپنی رحمت خاص کر دے. یا الہی پاکستان کی حفاظت فرمانا. یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، اس کو اسلام کا قلعہ بنا دے. یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہمیں اسلام پر پاکستان میں آزادی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، جو مسلمان بھی جہاں کہیں پر بھی دنیا میں ہیں، مصیبت میں، پریشانی میں ہیں، قید میں ہیں، تنگی میں ہیں، الہی ان پر اپنی رحمت نازل فرما. ان کو مصیبتوں سے، تنگی سے، قید سے یا پاک پروردگار سب سے نجات عطا فرما دے. یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، جو تنگ دست ہیں، یا الہی ان کے اندر فراخی پیدا کر دے، ان کے رزق میں فراخی پیدا کر دے. یا رب العزت، جن کے پاس تنگ گھر ہیں، الہی انہیں کشادہ گھر عطا فرما. یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، جس گھروں میں آپ کا کلام پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، الہی ان سارے گھروں کو
یا پاک پروردگار جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ وہ ستاروں کی مانند چمکتے ہیں، یا الہی یا پاک پروردگار ہمیشہ ہمیشہ ان کو اپنے لیے اپنے کلام کے لیے چن لے، یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام آپ سے صدا ہے یا پاک پروردگار تمام گھروں کو اپنے کلام کے لیے خاص کر لے، یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام سب کے لیے رحمتیں اور برکتوں کی دعائیں الہی ان سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما سب گھروں پر، یا الہی یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں اور جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین الہی آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔